السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام رفیق شفیق دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامت رکھے، خاص کر جو حسینی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں شبیر قمر بخاری صاحب کربلا والوں کی یاد میں کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ سب لوگ اسے سماعت کرو گے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری یوٹیوب چینل میر رضوان کو سبسکرائب بھی کرو گے۔ چلو اس ویڈیو کو ہم سب ملاحظہ فرمائیں گے۔ جس حسین کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، جس حسین کو میرے نبی نے کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک جس کے بدن کے بوسے لیے، آج اس حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، نیزوں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ شمر نے کہا حملہ کرو، حملہ کرو، حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ ابن زیاد کو حسین کا سر چاہیے، ہم نے اپنے مالک کو حسین کا سر دینا ہے، حملہ کرو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ سب کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شمر نے جب دیکھا کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تو شمر نے سب کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ خولی کو بلایا، ادھر آؤ۔ خولی آ گیا، خولی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، حملہ کرو خولی، اپنی بہادری کا مظاہرہ کرو، اپنا نام روشن کرو، قیامت تک تمہارا چرچا رہے گا۔ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، حسین کو قتل کر ڈالو، حملہ کرو، تیری تلوار حسین کی گردن پر چلنی چاہیے۔ خولی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آئے بدبخت کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، پھر بھی اس کو پتہ نہ چلا کہ میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں۔ خولی کو شمر نے شراب کی بوتل پکڑائی، خولی نے جب شراب پی لی بدل گیا، پہلے ہاتھ کانپ رہے تھے اب کانپنا چھوڑ گئے۔ جوانوں خدارا شراب نہ پیا کرو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ شراب آنکھوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، بندے کو نہیں پتہ چلتا یہ کون ہے، اپنا ہے، غیر ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کون ہے کون نہیں۔ اگر شراب پی کر مرو گے تو یزید کی موت مرو گے، اور اگر نماز کی حالت میں مرو گے تو مولا حسین کے غلاموں والی موت مرو گے۔ خولی آگے بڑھا، خولی نے تلوار اٹھائی، ہاتھ کانپ رہا ہے، اس بدبخت کو پتہ نہ چلا کہ میرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے۔ خولی نے ایک ہی وار میں اس گلے کو جسم سے الگ کر دیا، اس سر کو تن سے جدا کر دیا، جس سر کو میرے کریم نبی دن میں ایک بار نہیں 100 بار چوما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے۔ اے یزید بھی مر گیا، شمر بھی مر گیا، خولی بھی مر گیا، ابن زیاد بھی مر گیا۔ جوانو 10 محرم الحرام ہمیں کہہ رہا ہے، کربلا کی سرزمین ہمیں کہہ رہی ہے کہ دین پہ جب برا وقت آئے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھپا کر نہ رکھنا۔ جب دین پر برا وقت آئے تو پھر بچوں کی دین کے نام پہ قربانی دے دینا، قیمتی سے قیمتی، قیمتی سے قیمتی تو اپنی اولاد ہے، اپنی جان ہے، پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ شمر بھی مر گیا، یزید بھی مر گیا، خولی بھی مر گیا، ابن زیاد بھی مر گیا، یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے تھے۔ جب ابن زیاد کو قتل کیا گیا تھا، قتل کرنے کے بعد جب اس کا سر لایا تھا تو دوسرے سر بھی وہاں پڑے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا، ابن زیاد کے ناک کے اندر سے گھسا، منہ سے نکل آیا۔ اس نے ایسے ہی کھیل بنا رکھا ہے، دنیا نے دیکھا، ناک سے گھستا ہے منہ سے باہر نکلتا ہے، ناک سے گھستا ہے منہ سے باہر نکلتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھا رہا تھا، دیکھو جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو دنیا میں ہی سانپوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بچھوؤں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کون تھا؟ جب امام علی مقام امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو ابن زیاد نے
جب امام حسین کا چمکتا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا میں نے دنیا پھری ہے، دنیا کے بڑے بڑے حسین و جمیل چہرے دیکھے ہیں، مگر اس جیسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مر کر بھی چمک رہا ہے، جو غروب ہو کر بھی چمک رہا ہے۔ اس جیسا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر ابن زیاد لعین نے کیا کیا؟ ایک چھری اٹھائی، امام حسین کے چہرے پر مارنا شروع کر دی، ان ہونٹوں پر مارنا شروع کر دی۔ وہاں ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، تڑپ اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، کہنے لگے او بدبخت، چھری کو ہٹا لے چھری کو، جس چہرے پر تو چھری مار رہا ہے اس چہرے کو میں نے اپنے نبی کو دن میں ایک بار نہیں 100 بار چومتے دیکھا، اس چہرے کو میرے نبی 100 بار چومتے تھے، 100 بار بوسہ دیتے تھے، جن لوگوں پر تو چھڑی مار رہا ہے بدبخت، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ امام حسین کی شان یہ ہے، امام حسین کا مقام یہ ہے کہ ایک بار حسن و حسین یہ دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے تھے، حسن اور حسین، حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دونوں بیٹے، فاطمہ الزہرا کے شہزادے حسن اور حسین، یہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، آقا کریم سامنے بیٹھے، میرے نبی حضرت امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، حسین کی حوصلہ افزائی نہیں فرما رہے تھے، حضرت امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ جبکہ حسن بڑے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا تو بول پڑی، آقا حسن بڑے ہیں، چھوٹا حسین ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ چھوٹے کی حوصلہ افزائی فرمائیں، آپ بڑے حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اس وقت صرف میں بھی یہ کشتی نہیں دیکھ رہا، یہ منظر جبریل بھی دیکھ رہا ہے، جبریل بھی حسن و حسین کی کشتی دیکھ رہا ہے، فاطمہ اس وقت میں حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہوں اور جبریل حسین کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، جبریل حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آئے وہ حسین جس کی گردن کو، جس کے گلے کو میرے نبی دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، خولی نے اس گلے کو تن سے جدا کر دیا۔ ایک دن میرے کریم نبی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، حسین کا بچپنا ہے، حسین بچے ہیں، بچوں کا کام ہے رونا، امام حسین رو رہے ہیں، میرے نبی قریب سے گزرے، سنا حسین رو رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کر، نہ تڑپایا کر، جب حسین روتا ہے، جب حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے حسین بچے ہیں، حسین کا بچپنا ہے، بچہ اگر روئے، میرے نبی کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، تو جب حسین کا سر تن سے جدا کیا ہوگا، جب حسین کی زلف خون سے لت پت ہوں گی، اس وقت میرے نبی مدینے میں کتنے تڑپے ہوں گے، اس وقت میرے نبی مدینے میں کتنے روئے ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے خولی بھی مٹ گیا، یزید بھی مٹ گیا، شمر بھی مٹ گیا، ابن زیاد بھی مٹ گیا، سب مٹ گئے، یزید مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ سنو میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے۔ تو جوانو خدارا، مرنا تو ویسے ہے ہی، حسینی بن کر مرنا، یزیدی بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے ابن زیاد کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا ہے، امید ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل میں رضوان کو بھی سبسکرائب کرو گے۔ مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ آپ رافضی ہو۔ پہلی بات، وہ لوگ کیوں کہتے ہیں آپ رافضی ہیں؟ کیونکہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، ریئیکشن ویڈیوز، اس لیے یعنی کہ میں نے جو حق کی بات کہی ہے کہ یزیدی باطل ہے اور حق پر جو تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اسی بنا پر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ رافضی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ لوگ اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ رافضی ہو
تو پھر کوئی بات نہیں ہے، میں رافضی ہوں۔ اگر امام حسین کا ذکر کرنا رافضی ہے تو میں پہلا رافضی ہوں، اگر امام حسین کی تعریف سننا رافضی ہے تو میں رافضی ہوں۔ چلو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔